السلام علیکم کیوٹیز، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے نہیں کیا چینل کو سبسکرائب وہ کر لیں۔ ایک مکمل ناول کے ساتھ میں حاضر ہوں، امید کرتی ہوں سب کو پسند آئے گا۔ اور چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں مکمل ناول سایہ تقدیر، رائٹر لائبہ اختر۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ روشنی مدھم تھی اور سایہ سا ہلتا دکھائی دے رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی، لیکن سامنے کھڑا وہ درندہ جس کا نام احسان تھا، ایک خون خوار بھیڑیے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ وہ عام سا دکھنے والا لڑکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی ناچ رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، لڑکی نے گھبراہٹ میں کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کا نام حیا تھا، اور وہ ایک عام مگر باہمت لڑکی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خواب تھے، عزت کی روشنی تھی۔ احسان نے دروازے کو لاک کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ چیخ و پکار یہاں کوئی نہیں سننے والا، سمجھی؟ بہتر ہے آرام سے چپ رہو۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ حیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن دیوار آ گئی۔ اس نے جلدی سے قریب پڑا پانی کا جگ اٹھا کر احسان کے چہرے پر دے مارا۔ پانی کی تیز بوچھار سے ریحان غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غرایا اور آگے بڑھا، لیکن حیا نے ہار نہ مانی۔ اس نے زور سے میز کو دھکا دیا، جس سے احسان کا توازن بگڑ گیا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، حیا نے زور سے چیخا اور اپنے ناخنوں سے اس کا ہاتھ نوچنے لگی۔ احسان نے جھنجھلا کر اس کی کلائی پکڑ لی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، جس سے حیا اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی، اور بیڈ کا کونا اس کے ماتھے پر لگتا خون کی لکیر بہا گیا تھا۔ ریحان نے اس کے قریب جاتے اس کا کندھا پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا، جس کے باعث حیا کے ہاتھوں کی سرخ چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں کھپ کر اسے مزید اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو مجھے، حیا زور سے چیخی، اور وہ اب اپنے ٹانگوں سے مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ کسی طرح اپنی عزت کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی اس درندے کے سامنے جس کو وہ جانتی تک نہیں تھی۔ بس ایک ہی ملاقات میں کالج کے اندر تھپڑ مارنے پر اس کا یہ حال کرنے پہنچ گیا تھا۔ تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ بڑے کالج میں جب مجھے تھپڑ مارا تھا تب تمہیں اپنی عزت یاد نہیں آئی تھی، اور اب تمہیں اپنی عزت یاد آ گئی ہے، وہ بھی بند کمرے میں۔ یہی خوف جو ابھی تمہاری آنکھوں میں دکھ رہا ہے، یہ اس وقت مجھے کیوں نہیں دکھا تھا؟ بتاؤ مجھے، احسان نے زور سے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی دہاڑ سنتے کمرے کے در و دیوار لرز گئے تھے۔ ہاسٹل کے باقی کمرے بھی ہلکے ہلکے سے روشنیوں میں نہاتے سب ہی بیدار ہو چکے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ احسان وڈیرے کو جا کر روکتے اور اسے حیا کے کمرے سے باہر نکلنے کو کہتے۔ ہاسٹل کی وارڈن تک چپ چاپ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں معافی مانگتی ہوں اپنے کیے کی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ تم چاہو تو بڑے کالج میں بالکل اسی گراؤنڈ میں سب کے سامنے تم بھی مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، لیکن اس وقت میری عزت کو داغدار نہ کرو۔ میں ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں، میرا باپ مجھے دیکھتے ہی مر جائے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حیا اس کے آگے گر گرا رہی تھی، روتے ہوئے چیخ رہی تھی، لیکن احسان پر تو مانو کوئی چیز اس کی آہ و پکار اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ احسان نے اس بار بغیر کچھ کہتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے بے دردی سے اس کے گردن پر جگہ جگہ اپنے موتیوں جیسے سفید دانت کاٹتے ہوئے اس کے سامنے سے گردن کو اپنی درندگی سے سرخ کر ڈالا تھا۔ آہ! حیا کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی تھی، جس سے باہر کھڑے سب اسٹوڈنٹس ہی کانپ گئے تھے۔ احسان نے مزید اس پر بس نہیں کی تھی۔
وہ مزید اس پر جھکتا، اس کے سامنے سے چہرے کو اپنی گرفت میں دبوچتے ہوئے اس کے گال پر بے دردی سے اپنے دانت گاڑ گیا تھا، جس سے مزید حیا کی چیخ و پکار میں اضافہ ہوا تھا۔ باہر کھڑے سب اسٹوڈنٹس ہی احسان کا یہ روپ دیکھ کر خوف سے کانپ دوبارہ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، حیا نیم بے ہوشی میں جاتے جاتے بھی اپنی مزاحمت کو روک نہ پائی تھی۔ احسان نے اسے دیکھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے تو وہ دھیرے سے اس پر سے اٹھتا ہاسٹل کا دروازہ کھولتے ہوئے دہاڑ سے واپس جا چکا تھا۔ پیچھے حیا کے کمرے میں کسی نے بھی جانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ جس طرح احسان نے سرخ آنکھوں سے دہاڑ سے دروازے کو بند کیا تھا، سب ہی وارننگ سمجھتے اپنے اپنے کمروں میں جا کر کمبل میں دبک چکے تھے۔ صبح ہو چکی تھی۔ حیا اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپائے اپنے رات ہوئے نقصان کے بارے میں سوچتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رات سے ایک پل کے لیے بھی خشک نہ ہوئی تھی۔ کسی بے حس انسان نے آ کر اس کی یہ حالت کے بارے میں پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ خود ہی 4 سے 5 گھنٹے بعد ہوش میں آ گئی تھی۔ اپنے وجود پر جگہ جگہ احسان کے درندگی کے اور دانتوں کے نشان دیکھ کر اسے پکا یقین ہو چلا تھا کہ ہو یا نہ ہو، احسان اس کی عزت کو داغدار کر کے چلا گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی۔ وہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی اور ماں باپ نے بڑے ہی بھروسے سے اسے گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاسٹل میں رہنا بھی اس کی مجبوری تھی، ورنہ ہاسٹل جیسے خراب ماحول میں رہ کر وہ خود کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کل ہی اس کا سامنا اس درندے احسان سے ہو گیا تھا۔ ابھی یہاں پر آئے ہوئے اسے وقت ہی کتنا ہوا تھا، بمشکل 1 ہفتہ، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب سب کے سامنے ہمت کرتے ہوئے اس نے احسان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ کالج کے گراؤنڈ کے اندر بیٹھا ایک گھٹنے پر اس کے لیے ہاتھ میں گلاب پکڑے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ حیا اسے جانتی تک نہیں تھی، لیکن جب پیچھے سے اس کے عیاش دوستوں کے کمنٹ سنے اور اسے پتہ لگا کہ وہ اس پر شرط اپنے دوستوں سے لگائے ہوئے ہے تو اس کا غصے سے برا حال ہوا تھا اور بنا سوچے سمجھے وہ اس کے چہرے پر سب کے سامنے تھپڑ مار چکی تھی، اور یہ جرأت کرنے والی وہ پہلی ہی تھی، اور اس جرأت کا سامنا اسے اپنی عزت گنوا کر ہی دینا پڑا تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچتے ہوئے رو رہی تھی کہ ایک لڑکی تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے کلاس کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور ایک چٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے واپس بنا کچھ کہے بھاگ گئی تھی۔ حیا اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ چکی تھی۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ ان کے کلاس کی CR تھی۔ حیا حیران تھی کہ اس چٹ میں کیا تھا۔ جب اس نے وہ چٹ کھول کر دیکھی تو اس کے چہرے کی رنگت مزید زرد ہو گئی تھی۔ ابھی یہ سب کچھ دیکھنا باقی تھا اس کے لیے۔ اس پر تو جیسے ہی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس چٹ پر صاف صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر تم مجھے کالج کے اندر کلاس میں بیٹھی ہوئی لیکچر سنتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے، ورنہ کل رات کی جو ویڈیوز ہیں وہ جگہ جگہ کالج میں پھیلا کر مزید میں بدنام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ احسان وڈیرے۔ چٹ کو پڑھتے ہوئے حیا کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے چٹ گر کر نیچے زمین کو سلامی دے رہی تھی۔ جلدی سے کانپتے ہوئے وہ اٹھی اور واش روم جا کر فریش ہونے کے بعد ایک بڑی سی شال اپنے نازک سے وجود پر اوڑھتی ہوئی وہ 3 منٹ کے اندر اندر کالج پہنچی تھی۔ خوف ہی ایسا تھا کہ مزید وہ خود کو بدنام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ کالج کے اندر داخل ہوتے ہی لوگوں کی عجیب عجیب نظروں کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس سے مزید اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔
دور کڑا احسان و ڈیرا جو اسے اپنی ہی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ طرح طرح لوگوں کو اس پر عجیب سی نظروں کو گاڑتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں اندر کے شیطان کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ حیا جلدی سے بھاگتے ہوئے اپنے کلاس روم کی طرف بڑھی تھی۔ کلاس کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے الگ تھلگ کونے میں بیٹھتے ہوئے اپنے آنسو پر سختی سے قابو پاتے وہ اب لیکچر شروع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کلاس روم میں وہ بیٹھے ہی تھے کہ عجیب سا شور باہر گونجنے لگا۔ سارے ہی اسٹوڈنٹس بھاگ کر کلاس سے باہر نکلے تھے۔ وہ بھی ڈر سے گھبراتے ہوئے جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ باہر دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ شور کوئی اور نہیں بلکہ وہ احسان ہی اپنے دوستوں کے ساتھ اونچے اونچے قہقہے لگاتے ہوئے لوگوں کو ڈرنے پر مجبور کرتا انہیں پریشان کر رہا تھا۔ احسان جیسے درندے کو دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ جلدی سے وہ دوبارہ سے کلاس کی طرف بڑھتی، اس سے پہلے ہی احسان نے اس کا ہاتھ پکڑتے بیچ گراؤنڈ میں لا کر چھوڑا تھا۔ ابھی وہ اپنے خوف پر قابو بھی نہ پائی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے احسان اسے اوندھے منہ زمین پر پھینک چکا تھا۔ تھپڑ کی تاپ اتنی شدید تھی کہ احسان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہونے کی وجہ سے حیا کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ سارے ہی اسٹوڈنٹس اس عجیب و غریب نظارے کو دیکھتے ہوئے کچھ ہنسی اور کچھ خوف کو دباتے ہوئے تیزی سے اپنے کلاسز کی طرف بھاگنے لگے تھے کہ احسان نے سب کو روکا۔ سب کھڑے رہو، کوئی بھی کہیں بھی نہیں جائے گا۔ احسان کی گرجدار آواز پورے گراؤنڈ میں گونجی تھی اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اسٹل کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم 2 ٹکے کی لڑکی سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی تو تم یوں ہی آسانی سے میری نظروں سے بچ جاؤ گی؟ تم نے اپنی زندگی جانتے بوجھتے خطرے میں ڈالی ہے اور اب تو اپنے وجود پر میری وحشتوں کی تاب بھی برداشت کر چکی ہو۔ اتنی آسانی سے بھلا اب تمہارا پیچھا کہاں چھڑنے والا ہے مجھ سے؟ احسان نے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہا تھا، جس سے مزید حیا کو اپنا گال سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے ہی گال احسان کے تھپڑ سے سوجا ہوا تھا اور اب مزید درد کرنے لگ گیا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے تھر تھر آنسو بہنا شروع ہوئے تھے۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس کھڑے تھے اور وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی اس بات کے لیے معاف نہیں کروں گی، چاہے تم سونے کے بن کر ہی کیوں نہ آ جاؤ۔ حیا نے روتے ہوئے احسان سے سرگوشی نما آواز میں کہا اور ساتھ ہی احسان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور جھٹکتی وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ہاسٹل کی جانب چلی گئی تھی۔ اس کی سرگوشی نما آواز کو سنتے ہوئے احسان کے اونچے اونچے قہقہے گراؤنڈ میں گونجے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو وہ مسکرا رہا ہے، لیکن تھوڑے ہی ٹائم بعد اسے ایسے ہی رونا بھی پڑ سکتا ہے۔ حیا جیسے ہی ہاسٹل پہنچی، اپنا بیگ نکالتے ہوئے اس نے اپنے سارے کپڑے یوں ہی ٹھونسے اور پیسے لیتے ہوئے وہ ہاسٹل سے نکلتی اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ مزید وہ اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں پر پڑھنا اس کا خواب تھا، لیکن جہاں احسان جیسے درندے ہوں گے وہاں کئی خوابوں کو دفنانا بھی پڑتا ہے۔ روتے روتے حیا رات کے پہر اپنے چھوٹے سے گاؤں پہنچی اور اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں داخل ہوتی اپنے ماں باپ کے دلوں کو مزید بے چین کر چکی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم تو شہر پڑھنے گئی تھی، تو رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حیا کو روتے ہوئے آنسو بہاتے دیکھ کر اس کی اماں اس کے ابا کے جاگنے سے پہلے ہی اس کے پاس جاتی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے چھوٹے سے صحن کے سب سے آخری کونے میں جا کر کھڑا کرتی سرگوشی نما آواز میں پوچھنے لگی، اماں لٹ گئی ہے آپ کی حیا؟ شہر میں پڑھنا میرا خواب تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی
کہ وہاں پر درندے بھی ہوتے ہیں۔ عزت گوا کر آئی ہوں میں اپنی، لٹ گئی ہے آپ کی حیا اماں۔ حیا کو جیسے ہی اپنی ماں کا سہارا ملا تو ان کے گلے لگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی۔ حیا کی اماں بالکل ساکت سی ہو گئی تھی، ان کا دل جیسے دھڑکنا بند کر چکا تھا۔ یہ ان کی بیٹی انہیں کیا بتا رہی تھی؟ چند لمحوں کے بعد حیا کے کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے حیا کی اماں نے جیسے اسے یقین دلانا چاہا کہ وہ اسی کے ساتھ ہے۔ حیا پھوٹ پھوٹ کر گھٹی گھٹی آواز میں روتی، سسکیاں بھرتے ہوئے شدت سے رو رہی تھی۔ اماں، میں شہر نہیں جاؤں گی، شہر کے لوگ بڑے ہی بے حس ہیں، میں وہاں پر اب قدم بھی نہیں رکھوں گی، چھوڑ آئی ہوں میں سب کچھ۔ حیا نے روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے چہرہ نکالتے ہوئے انہیں یقین دلانے والے انداز میں کہا تو اس کی اماں بھی اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے اسے اپنے ساتھ لیے اسی چھوٹے کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں پر وہ سب لوگ ہی سوتے تھے۔ اسے اپنے پاس اپنے حصار میں ہی لٹاتے وہ انہیں کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سونے کے لیے مجبور کر چکی تھی۔ حیا بھی اپنی ماں کے باہوں میں سکون محسوس کرتی اپنی آنکھیں مون چکی تھی۔ سکون اس وقت اسے تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا تھا۔ حیا کی اماں نے اس کے گردن پر، اس کے گال پر دانتوں کے نشانات دیکھے تھے، اس کے دوسرے گال پر تھپڑ کا نشان بھی تھا۔ ان کا دل اپنی بیٹی کو ایسا دیکھ کر پھٹ پڑا تھا۔ گاؤں میں ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی، صبح ہو چکی تھی۔ حیا کے ابا بھی حیا کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے تھے، لیکن ان کی ماں نے انہیں یہ کہہ کر پرسکون کروا دیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ہی آئی ہے۔ دوسری طرف حیا کے ابا کے کام پر جانے کے بعد حیا کی اماں نے اسے بھی کام پر لگایا اور تیزی سے گاؤں کے وڈیروں کے گھر جاتی ان کی بڑی بی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ چکی تھی۔ دوسری طرف بڑی بی، جو گاؤں کے وڈیرے تھے، پورے گاؤں پر ان کا راج تھا اور پورے گاؤں میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے۔ انہیں حیا دل سے پسند تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور مزید حیا کی اماں نے جب انہیں رشتے کے لیے کہا تو وہ خوش ہوتے تیاریاں کرواتے ہوئے ملازموں سے کہہ چکی تھی کہ حیا کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ خان عالم خان، جو پورے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، گہرے سبز رنگ کی شال اوڑھے دیوان پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رعب اور چہرے پر برسوں کی حکمرانی کی چھاپ تھی۔ سامنے سنگھار کیے، بھاری زیور پہنے زلیخا بیگم بیٹھی تھی، جو اس حویلی کی ملکہ تھی اور نرم دلی میں سب کو بھاتی تھی۔ خان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے کچے مکان کی طرف ایک لڑکی پسند آئی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے، میں چاہتی ہوں کہ اس کا رشتہ ہم لے کر جائیں اور اس کا ہاتھ مانگ لیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جیسے آپ کا حکم ہو خانی، لیکن ایک بار اپنے بیٹے سے ضرور پوچھ لیجیے گا، کیونکہ اس کے عیاش طبیعت کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں رشتہ پکا کر لوں، اس کے بعد اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لوں گی۔ مجھے یقین ہے وہ میرا کہا کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی گاؤں کی پتلی گلیوں میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ زلیخا بیگم کی گاڑی دھول اڑاتی حیا کے چھوٹے سے آنگن کے سامنے رکی۔ دو نوکر آگے بڑھے اور اگبی دروازہ کھولا، جہاں سے زلیخا بیگم اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ اتری۔ ان کی مخملی چادر زمین کو چھو رہی تھی، ہاتھوں میں بھاری کنگن کھنک رہے تھے اور چہرے پر وہی روایتی مرم دلی چھائی ہوئی تھی۔ حیا کی ماں نے گھبراہٹ میں دوپٹہ ٹھیک کیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر انہیں اندر بلایا۔ چھوٹے سے کمرے میں پرانی دری بچھی تھی، جہاں زلیخا بیگم اپنی مخصوص وقار کے ساتھ بیٹھی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ حیا کی ماں، ہم تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔
ہمارا بیٹا احسان اب بڑا ہو چکا ہے اور ہمیں حویلی کے لیے ایک بہو چاہیے۔ زلیخا بیگم کی آواز میں عجیب سا دبدبا تھا۔ حیا کی ماں نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ یہ رشتہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے سب سے بڑے وڈیرے کے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی، یہ خواب جیسا تھا۔ وہ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات میں بولی، بیگم صاحبہ، یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے، مگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ زلیخا بیگم نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا، جیسے یہ بات تو طے شدہ تھی۔ بس پھر اگلے جمعے ہم رسم رکھیں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حیا جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس کی ماں نے کہے تھے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے قدم جیسے زمین پر دنس گئے، آنکھوں کے آگے وہ رات گھومنے لگی جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی، جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی عزت، اس کا مان، اس کا خواب، سب راکھ ہو چکا تھا، اور اب اسے کسی کے ساتھ باندھا جا رہا تھا، کسی ایسے مرد کے ساتھ جو شاید یہ سب جان کر اسے کبھی قبول نہ کرے۔ اپنی بے خبری میں حیا نے احسان نام پر غور تک نہ کیا تھا۔ کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ کیا وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کرے گا جو پہلے ہی کسی درندے کے ہاتھ برباد ہو چکی ہے؟ اس کے دل نے سوال کیا، مگر جواب کوئی نہ تھا۔ زلیخا بیگم کی آواز نے اس کے خیالات کو تھوڑا۔ اب ہمیں اجازت دو، ہم رسم کے لیے تیاریاں کریں گے۔ حیا کی ماں نے فرط عقیدت سے ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بیگم صاحبہ۔ حیا نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر زبان جیسے سل چکی تھی۔ وہ ایک ایسی بند گلی میں کھڑی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ اماں، یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں؟ رات ہی تو روتے ہوئے میں آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ کی بیٹی کی عزت لٹ چکی ہے، اور اب آپ مجھے کسی ایسے مرد کے حوالے کر رہی ہیں جو اس بات کو جانتا تک نہیں ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ مجھے قبول کرے گا بھی یا نہیں؟ زلیخا بیگم کے جانے کی دیر تھی۔ حیا جلدی سے دروازے کے پیچھے سے آتی اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آواز میں بے یقینی کا عنصر نمایاں تھا، چپ کر جا میری بچی، چپ کر جا، جیسا بھی ہو رہا ہے ویسا ہونے دے، ان سب میں اللہ کی ہی خیر ہوگی، جو ہو رہا ہے ہونے دے، تجھے میری قسم ہے، اب تو اس بات کو اپنے منہ سے نہیں نکالے گی۔ حیا کی اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، ابھی تو زلیخا بیگم رشتے کے لیے بول کر گئی تھی، اگر یہ بات ان کے کانوں تک بھی پہنچی تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا۔ اسی لیے اسے کمرے کے اندر لے جاتے ہوئے حیا کی اماں نے اسے سختی سے سمجھایا تو حیا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قسمت کے فیصلے کے آگے مجبور وہ کچھ کر ہی نہ پائی تھی۔ روتی ہوئی بے یقینی سے اس کی نظریں غیر مرئی نقطے کو گور رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ خود کو قسمت کے حوالے کرتے ہوئے اس نے آگے آنے والے سارے حالات کو سوچنے کے بجائے اس وقت اپنے دکھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے چارپائی پر لیٹ چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سنگار میز کے پاس اپنی قیمتی شال درست کرتے ہوئے کرسی پر وقار سے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے دیوان پر احسان بے چینی سے پیر ہلا رہا تھا۔ امی، آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلایا، خیریت تو ہے؟ احسان نے ماتھے پر شکنے ڈالے پوچھا۔ زلیخا بیگم نے ایک گہرا سانس لیا، پھر مادھم مگر پرروب آواز میں بولی، ہاں خیریت ہے، لیکن میں نے تمہیں بلایا ہے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا گھر بساؤ۔ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کیا؟ احسان یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اور یہ فیصلہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا؟ ہم نے ہمیشہ تمہارے بھلے کا سوچا ہے احسان، وہ لڑکی بہت نیک ہے، حیا نام ہے اس کا۔ حیا؟ احسان نے تیوری چڑھائی، کہاں کی ہے یہ؟ احسان کا دل حیا کا نام سن کر زور سے دھڑکا تھا۔
یعنی وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ سچ میں تو نہیں ہونے والا تھا۔ زلیخا بیگم نے شال کو درست کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، یہی گاؤں کے کچے مکان میں رہنے والی ایک شریف گھر کی لڑکی ہے۔ یہ سنتے ہی احسان کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی طرف انگلی اٹھائی۔ امی، آپ مجھ سے یہ توقع رکھ رہی ہے کہ میں اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے جا کر کسی 2 ٹکے کی لڑکی کی گاؤں کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں۔ میں شہر میں رہتا ہوں، وہاں کی لڑکیاں الگ کلاس کی ہوتی ہے، اور آپ مجھے گاؤں کے کچے گھروں میں بیاہنے کی بات کر رہی ہیں۔ زلیخا بیگم نے اپنی نرمی کو برقرار رکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی چالاکی جھلک رہی تھی جس سے وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو قابو کرتی آئی تھی۔ وہ اٹھی اور احسان کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احسان میرے بچے، تم نے کبھی ماں کی بات کو رد نہیں کیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ تمہارے باپ کے نام کی عزت اسی گاؤں سے جڑی ہے، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو سب کہیں گے کہ خان عالم کا بیٹا اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا۔ احسان نے نظریں چرائی مگر خاموش رہا۔ زلیخا بیگم نے اپنی چال کو مزید مضبوط کیا۔ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں اپنے بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے بیمار ہو جائے؟ احسان نے گہری سانس لی، ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور جھنجھلاہٹ میں دیوار سے جا لگا۔ اسے اپنی ماں کی باتوں میں دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زلیخا بیگم جو فیصلہ کر لیتی ہے اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ مایوسی سے بولا، ٹھیک ہے، میں مان گیا، مگر یاد رکھیں میں یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کر رہا۔ زلیخا بیگم نے فاتحانہ مسکراہٹ دبائی اور بیٹے کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ یہی تو میں چاہتی تھی بیٹا۔ احسان نے اپنی ماں کی طرف نروٹے پن سے دیکھا اور ساتھ ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ نہیں، میں شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ وہ حیا جو شہر میں پڑتی ہے وہ یہاں گاؤں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ احسان نے اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے واش روم جا کر فریش ہونے کا سوچا تھا۔ جمعے کا دن روشن مگر خاموش تھا، جیسے ہوا میں کوئی بے نام سی اداسی گلی ہو۔ حویلی کے بڑے صحن میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ دیواروں پر سفید اور سنہری کپڑے کی جالر لگی تھی اور درمیان میں بڑا سا تخت بچھایا گیا تھا جہاں نکاح خوان بیٹھا تھا۔ احسان سیاہ شلوار قمیص میں چہرے پر بے تاثرات لیے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، دل میں ایک انجانا سا بوجھ تھا۔ وہ بس یہ سب جلدی ختم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف حیا ایک سادہ ہلکے رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب ہو رہا ہے مگر کیا وہ مجھے قبول کرے گا؟ رسم کا آغاز ہوا۔ نکاح خوان نے پہلے احسان سے پوچھا، احسان عالم خان، آپ کو حیا بنت اکبر خان سے نکاح قبول ہے؟ احسان نے پلکیں اٹھائی بغیر سرد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہی جملہ دہرایا گیا۔ پھر حیا کی باری آئی۔ اس کے گلے میں کانٹے اٹکنے لگے، زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، مگر ماں کی نظروں میں التجا دیکھ کر اس نے بمشکل کہا، قبول ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 2 نام ایک رشتے میں بن چکے تھے، مگر نہ نظریں ملی تھی نہ کوئی احساس جاگا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو گئی اور احسان بغیر خوشی یا جوش کے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اب اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن ایک بات اور اپنے دل میں طے کر چکا تھا کہ اپنے ماں کی اس پسند کو وہ اس قدر خود سے بیزار کرے گا اور اس قدر اس پر ظلم و ستم ڈھائے گا کہ وہ خود ہی اس کے پاس سے جانے کے لیے اس کی ماں سے ہی فریادیں کرے گی۔ اسے انتظار تھا تو بس اتنا کہ اس کی ہونے والی بے نام دلہن اس کے کمرے میں آئے اور وہ اس سے بدلہ لے سکے۔ ادھر حیا کے لیے سب کچھ دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے مرد کے نام کے ساتھ جننا قبول کر لیا تھا جو اسے جانتا تک نہیں تھا۔
جو شاید کبھی اسے اپنانے کے لیے تیار نہ ہو۔ دل کسی انجانے خوف میں جکڑ چکا تھا اور وہ سوچ رہی تھی، یہ کیسا نکاح ہے جہاں نہ آنکھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ دلوں نے۔ پارٹ 2 کمنگ سون۔ سو گائز، پارٹ 1 ہمارا یہیں پر اینڈ ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 کل آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیسا لگا ہے پارٹ 1 ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور باقی بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔